بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة وعلی اہلہا اما بعد۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول درس نمبر 157 میں احکام مردگان کا وجوب کفائی ہونا بیان کیا جائے گا۔ احکام مردگان کے وجوب کی تعیین کا مسئلہ، وجوب کفائی کا معنی اور مفہوم، مستحب احکام میت کا استحباب کفائی اور متعلقہ فروع و مسائل پر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَكُلُّ أَحْكَامِهِ اے احکام المیت من فروض الکفایت ان کانت واجبتاً اور ندبها ان کانت مندوبتاً۔ یہ لفظ من ہے جناب۔ کل احکام ہی، میت کے تمام احکام جو پہلے بیان ہو چکے ہیں، احتضار کے احکام تھے، غسل و کفن کے احکام تھے، حنوط کے احکام تھے، نماز جنازہ کے احکام تھے اور دفن کے احکام تھے، اور اس میں ظاہر ہے کہ ہر ایک کے واجب احکام تھے، کچھ مستحب اور مندوب احکام تھے جن کو آداب اور سنتوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام احکام جو میت کے بارے میں بیان ہوئے ہیں، مسلمان میت کے، من فروض الکفایت، یہ فرض کفائی میں سے ہیں، واجب کفائی میں سے ہیں۔ ان کانت واجبتاً، اگر واجب احکام کو مد نظر رکھا جائے تو وہ واجب کفائی میں سے ہیں، اور ندبہا ان کانت مندوبتاً، یا وہ مستحب کفائی ہیں اگر وہ مستحبات میں سے ہوں۔ تو جتنے بھی احکام میت بیان ہو چکے ہیں وہ واجب یا مستحب کفائی کا حصہ ہیں۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ واجب کفائی یا حکم کفائی کا معنی کریں۔ وَمَعْنَى الْفَرْضِ الْكِفَائِي مُخَاطَبَةُ الْكُلِّ بِهِ ابتداءً، واجب کفائی کا معنی یہ ہے کہ ابتدا میں اس حکم کے سب مخاطب ہوتے ہیں، یعنی جب ایک واجب کفائی آتا ہے تو پورے معاشرے کے جو عاقل بالغ اور باشعور لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا مخاطب بن جاتے ہیں، سب کے اوپر وہ واجب آ جاتا ہے۔ علی وجہ یقتضی وقوعہ من ایہم کان، اس طرح وہ سب اس کے مخاطب بن جاتے ہیں، یقتضی وقوعہ من ایہم کان، کہ اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ ان میں سے جو بھی اس کو انجام دے گا اس سے وہ واجب ادا ہو جائے گا۔ یعنی وہ ایسا خطاب ہوتا ہے جو تقاضا کرتا ہے وقوعہ، کہ وہ واجب صحیح طور پر واقع ہو جائے، من ایہم کان، ان میں سے جو بھی اس کو انجام دے۔ تو یہ جو ہے واجب کفائی کا معنی۔ وَسُقُوطَهُ بِقِيَامِ مَنْ فِيهِ الْكِفَایَةُ، یعنی اس طرح تمام کی طرف اس کا خطاب ہوتا ہے کہ ان میں سے جو بھی انجام دے تو وہ واجب انجام پا جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، اور وہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ ساقط ہو جائے واجب بقیام من فیہ الکفایۃ، اس شخص کے انجام دینے سے وہ ساقط ہو جائے جس میں کفایت پائی جاتی ہے، یعنی جو شخص اس کو انجام دے تو اس کو مکمل کر سکتا ہو۔ اس شخص کے اس کام کو شروع کرنے اور انجام دینے سے جو اس کو مکمل طریقے سے انجام دے سکتا ہے تو پھر دوسروں سے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ فَمَتَى تَلَبَّسَ بِهِ مَن يُمْكِنُهُ الْقِيَامُ بِهِ سَقَطَ عَنْ غَيْرِهِ سُقُوطًا مُرَاعًا بِإِكْمَالِهِ۔ واجب کفائی کی تعریف ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ ایسا واجب ہے جو تمام عاقل اور بالغ
جو معاشرے کے لوگ ہیں ان پر وہ تعلق پکڑتا ہے۔ جب اس کو کوئی انجام دیتا ہے تو وہ ساکت ہو جاتا ہے دوسرے لوگوں سے۔ فَمَتَا تَلَبَّسَ بِهِ، جب اس کو شروع کر دے کوئی شخص، من وہ شخص يُمْكِنُهُ الْقِيَامُ بِهِ جس کے لیے ممکن ہو کہ وہ اس کو مکمل طور پر انجام دے سکے، سَاقَطَ عَنْ غَيْرِهِ سُقُوطًا تو دوسرے لوگوں سے وہ وجوب ساقط ہو جائے گا، سقوطاً مراعاً بِإِكْمَالِهِ اس شرط کے ساتھ ساقط ہوگا کہ وہ شخص جو اس کو انجام دے رہا تھا وہ اس کو مکمل کرے، ایسا سقوط کہ جس میں لحاظ کیا گیا ہے بے اکمال ہی کہ وہ انجام دینے والا شخص اس کو مکمل کرے۔ جب وہ مکمل کر دے گا تو وہ ساقط ہو جائے گا دوسروں سے مکمل طور پر۔ وَمَتَى لَمْ يَتَّفِقْ ذَلِكَ جب وہ اس کو مکمل نہ کر سکے، آثم الجمیع فی التأخر عنہ تو تمام لوگ گناہگار ہو جائیں گے، فی التأخر عنہ اس سے پیچھے رہنے کی وجہ سے، اس کو انجام نہ دینے کی وجہ سے سب لوگ گناہگار ہو جائیں گے۔ سواء فی ذلک الولی وغیرہ اب چونکہ یہ واجب کفائی ہے تو اس میں برابر ہیں تمام لوگ، چاہے اس کے قریبی رشتہ دار ہوں، اس کا ورثہ پانے والے ہوں، وغیرہ یا دوسرے مسلمان ہوں، چونکہ احکام مردگان وہ کیا ہے واجب کفائی ہیں، تمام لوگوں پر واجب ہے۔ اگر اس کا ولی انجام دے تو بہتر ہے، دوسروں سے ساقط ہو جائے گا، اگر ولی اس کا انجام نہیں دیتا تو پھر دوسرے لوگوں پر واجب ہے کہ وہ اس کو انجام دے۔ ممن علم بموتہ من المکلفین القادرین علیہ دوسرے وہ لوگ کہ جن کو اس کی موت کا علم ہو جائے، مکلف ہوں، عاقل بالغ ہوں، باشعور ہوں، القادرین علیہ اور اس کے احکام میت انجام دینے پر قدرت رکھتے ہوں تو ان پر واجب ہے کہ وہ اس کے احکام کو انجام دیں۔ تو یہ تو شہید ثانی نے اس کے احکام میت کے فرض کفائی ہونے کا معنی بیان کیا ہے اور اس کی اچھی وضاحت بھی کر دی ہے۔ اب جو ہے اس میں جو لفظ آیا ہوا ممن عالم بموتہ یعنی اگر کوئی اس کی موت کے بارے میں علم نہ رکھتا ہو تو پھر وہ اس وجوب سے بری ہوگا، چونکہ جب انسان جاہل ہوتا ہے اصلاً اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تو پھر اس پر وہ تکلیف اور وہ حکم فعلیت میں نہیں آتا، اس کے ساتھ اس طرح متعلق نہیں ہوتا کہ اگر اس کو چھوڑ دے تو پھر وہ کیا ہو جائے، گناہگار ہو جائے۔ تو یہ تھا جناب جو شہید ثانی نے عبارت میں معنی بیان کیا ہے۔ ہم قدرے اس کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ جناب علی علم اصول فقہ میں واجبات کی بہت ساری اقسام بیان کی جاتی ہیں اور اس میں ایک تقسیم ہوتی ہے واجب کی عینی اور کفائی، جیسا کہ دوسری تقسیموں میں ہے تخییری اور تعیینی۔ تعیینی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ واجب معین طور پر فرض ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ معین طور پر واجب ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اس کو چھوڑ کے کوئی دوسرا واجب انجام دے لے، دوسرا کوئی کام کر لے۔ لیکن واجب تخییری میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے چند فرد ہوتے ہیں، واجب کے چند جو ہے نا جی کیا ہوتے ہیں، آپشن ہوتے ہیں۔ اگر انسان ایک آپشن کو انجام نہیں دینا چاہتا تو وہ دوسرے آپشن کو انجام دے سکتا ہے، جیسا کہ کفارہ جو ہوتا ہے اس میں چند آپشن رکھے گئے ہیں، تو اس میں غلام کو آزاد کرے یا مثلا روزے رکھے یا غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ واجب تخییری اور تعیینی ہو گیا۔ اسی طرح واجب مطلق اور مشروط ہوتا ہے، یعنی جس واجب کا وجوب کسی شرط کے ساتھ مشروط نہ ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے، واجب مطلق ہو جاتا ہے،
اور واجب مشروط وہ ہوتا ہے کہ جس کا وجوب لفظ پر غور کریں، جس کا وجوب کسی شرط کے ساتھ مشروط ہو، جب تک وہ شرط نہ آ جائے تو وہ واجب ہی نہیں ہوتا۔ حج میں استطاعت شرط ہے، یعنی اس کے بغیر حج واجب ہی نہیں ہوتی۔ نماز کے وجوب کے لیے وقت کا داخل ہونا شرط ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے واجب کیا کہہ سکتے ہیں موسع اور مضیق۔ جس واجب کو انجام دینے کا وقت وسیع ہو تو وہ موسع ہوتا ہے، جس کا وقت اور جنالی انجام دینے کا وقت برابر ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، مضیق ہوتا ہے۔ یہ جناب علی کیا ہو گیا، واجب کی ایک قسم۔ اس طرح اور بہت ساری اقسام ہیں جن کو علم اصول میں مستقل عنوان سے بیان کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک واجب یہی کفائی اور عینی ہے۔ واجب عینی جو کسی خاص شخص کے اندر جو ہے نا جی وہ واجب ہوتا ہے، ما یتعلق بکل مکلف ولا یسقط بفعل الغیر۔ واجب عینی جو ہر عاقل بالغ پر فرض ہوتا ہے اور دوسرے کے انجام دینے سے وہ ساقط نہیں ہوتا، جبکہ واجب کفائی وہ ہوتا ہے جو تمام معاشرے کے عاقل بالغ افراد پر واجب ہوتا ہے، لیکن جب کوئی دوسرا شخص اس کو انجام دے تو پھر باقی اس سے معاف ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بحث کی گئی ہے کہ واجب کفائی شریعت میں تو موجود ہیں، یہی جو احکام مردگان ہیں اور بہت سارے معاشرتی جو کام ہیں، جو پیشے ہیں، یہ واجب کفائی میں آتے ہیں۔ ڈاکٹری کا فن ہے، باقی جتنے بھی جن سے حیات اور معاشرہ انسانی قائم ہوتا ہے، یہ سارے معاشیات والے چیزیں بھی واجب ہوتی ہیں۔ اجتہاد بھی واجب ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی واجب ہے۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ اس تقسیم کی بنیاد کیا ہے۔ کبھی تو جو قانون ساز ہے شریعت کا، اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ واجب ہر عاقل بالغ انجام دے، کیونکہ اس میں مصلحت ایسی ہوتی ہے کہ سارے اس کو انجام دیں تو ان کا فائدہ ہے، تو واجب عینی بن جاتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک سے انجام دلوانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس کام کا انجام پا جانا جو ہے نا جی وہ کیا ہوتا ہے، مقصود ہوتا۔ مصلحت یہ ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ وہ فعل انجام پا جائے، تو وہ گویا کہ فوکس کیا جاتا ہے اس کام کے انجام پانے پر، تو وہ واجب کفائی کے طریقے سے اس کو واجب کیا جاتا ہے کہ یہ جو مثلا میت ہے اس کو تجہیز و تکفین کر دی جائے۔ ایک مرتبہ جب کوئی شخص آ کے اس کے واجبات کو انجام دے دے گا تو پھر دوسروں سے وہ ساقط ہو جائے گا۔ تو اس کے بارے میں متقدمین جو تھے ان میں حیرت پائی جاتی تھی کہ یہ کیسے واجب ہے، جب واجب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو انجام دینا واجب ہے، کوئی بندہ اس کی گرفت سے نکل نہیں سکتا۔ تو اس میں تو یہ ہوتا ہے من من ترک ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑنے سے منع ہوتا ہے، آپ اس کو حتماً انجام دیں گے۔ تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ جب کچھ لوگ اس کو انجام دیتے ہیں تو باقیوں سے یہ ساقط ہو جاتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ بعض بندے اس کو ترک کر سکتے ہیں، حالانکہ واجب کو تو ترک کیا نہیں جا سکتا، اور واجب وہ ہوتا ہے کہ اس کی ترک سے منع ہوتا ہے۔ حالانکہ جناب علی اس کا وجوب ایسا ہے کہ جب کچھ لوگ اس کو انجام دے دیں گے تو دوسروں سے من من ترک ختم ہو جائے گی۔ تو بعض لوگ اس کا حل یہ پیش کرتے تھے کہ مکلف اور مخاطب واجب کفائی میں جمیع نہیں ہوتے، سب لوگ نہیں ہوتے، بلکہ بعض غیر معین افراد اس کے مکلف ہوتے ہیں، یعنی گویا کہ کہہ سکتے ہیں احد المکلفین اس کا کیا ہوتا ہے، مخاطب ہوتا ہے۔ اس نظریے کو بیضاوی مفسر بیضاوی نے جو ہے نا اخذ کیا ہے اور فخر رازی کی طرف منسوب ہے۔ نہایت السؤل میں جو ہے نا جی اس کی تحقیق موجود ہے۔ بعض نے گمان کیا ہے کہ اس کا جو مخاطب ہوتا ہے عند اللہ معین ہے، لیکن ہمارے نزدیک معین نہیں ہے، بس جو بھی اس کو انجام دے گا سب سے پہلے تو وہ
حقیقتاً اس کا مکلف ہوگا، اسی پر اصل میں واجب ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بعض نظریات ہیں، جیسا کہ قطب الدین شیرازی کی طرف منسوب ہے کہ اس میں مکلف مجموع ہے، من حیث المجموع، جب بعض انجام دیتے ہیں تو اس کا مجموع سے انجام پا جانا حاصل ہو جاتا ہے۔ ہدایت المسترشدین میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ فواتح الرحموت میں جو کہ مستصفی غزالی کے حاشیے پر طبع ہوئی ہے، صفحہ 62 جلد نمبر 1 میں اس کے بارے میں اقوال وغیرہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ جناب اس میں فوکس جو توجہ ہوتی ہے وہ غرض مولا ہوتی ہے، وہ فعل کے انجام پانے کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، اس لیے سارا معاشرہ اس میں اصل خطاب میں شریک ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ان میں سے انجام دے دے تو باقی سے ساکت ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی انجام نہیں دے گا تو سارے گناہ گار ہو جائیں گے۔ اس نظریے کو بہت سارے اصولیوں نے اختیار کیا ہے۔ علامہ ہلی قوانین الاصول، مرزا قمی اور فصول غربیہ میں صاحب فصول نے اس کو اختیار کیا ہے۔ مبادی الاصول علامہ ہلی کی صفحہ 105، قوانین الاصول جلد 1 صفحہ 120، الفصول الغربیہ صفحہ 107 میں ہے۔ اسنوی نے اس کو اختیار کیا ہے اور اسے فخر رازی ابن حاجب کی طرف نسبت دی ہے، اور آمدی نے بھی اس کو اختیار کیا اہل سنت میں سے، اور اسے معتزلہ کی ایک جماعت کی طرف نسبت دی ہے۔ ملاحظہ ہو نہایت اصول جلد 1 صفحہ 166 اور الاحکام آمدی جلد 1 صفحہ 149۔ تو بہرحال اس کی جو مزید طولانی اور تفصیلی تحقیقات ہیں وہ خود علم اصول میں پیش کی جاتی ہیں، اس وجہ سے ہم نے ایک مختصر سا اشارہ کیا ہے تاکہ ہمیں واجبات کی جو اقسام ہیں اور ان کے جو تعریفیں یا مفہوم اہل علم اصول کے پاس پائے جاتے ہیں ان کا خلاصہ ہمارے ذہن میں آ جائے۔